تم نہیں سمجھو گے جتنی مشکلات کا سامنا مجھے کرنا پڑا یہ میں ہی جانتا ہوں۔ امجد بولا کہ میں اچھا طالب علم تھا، میں میٹرک کے بعد کسی بڑے شہر میں پڑھنے کے لیے جانا چاہتا تھا، لیکن میرے والد نے کہا کہ میں تمہارے ہاسٹل کے اخراجات پورے نہیں کر سکتا، تم یہیں مقامی کالج میں داخلہ لے لو۔ میں نے اپنے والد کے کہنے پر یہیں ایف اے میں داخلہ لے لیا۔ میرے والد اکثر بیمار رہنے لگے تو ایف اے کے بعد مجھے اپنے والد کی دکان پر بیٹھنا پڑا۔ مجھ سے چھوٹی 3 بہنیں اور ایک بھائی تھا۔ پڑھنے کے شوق کے باوجود میں مزید آگے نہ پڑھ سکا۔ 2 سال بعد میرے والد فوت ہو گئے تو گھر کی ساری ذمہ داری میرے کندھوں پر آ گئی۔ میں جتنا کر سکتا تھا اپنے بہن بھائیوں کے لیے کیا۔ والد کی بیماری کے دوران مجھے کئی لوگوں سے پیسے ادھار لینے پڑے اور دن بدن میرے حالات مزید خراب سے خراب تر ہوتے گئے۔ مجبوری میں نے اپنا وہ گھر بھی بیچ دیا جو میرے والد نے ہمارے لیے بنایا تھا، مگر مصیبتوں نے میرا پیچھا نہ چھوڑا۔ سب کچھ ختم ہو گیا۔ میں ہمیشہ یہی سوچتا رہا کہ میرا قصور شاید گھر میں سب سے بڑا ہونا تھا، جس کی وجہ سے میرے والد نے ساری ذمہ داری مجھ پر ڈال دی۔ مگر میں نے پوچھا مگر کیا؟ وہ کہنے لگا مگر یہ کہ میں ہمیشہ تصویر کا ایک رخ دیکھتا رہا۔ میں نے کبھی یہ نہیں سوچا تھا کہ جو شخص اپنی بیماری کے باوجود دن رات محنت کر کے میری اور سب گھر والوں کی ضروریات کو پورا کرتا رہا، میرے منہ سے نکلی ہر بات میرے والد نے پوری کی، اور پتہ نہیں کتنی مشکلات سے میرے والد نے تھوڑے تھوڑے پیسے جمع کر کے ہمارے لیے وہ چھوٹا سا گھر بنا دیا۔ اتنی بیماری کے باوجود کبھی مجھے کام نہ کرنے دیا، ہمیشہ یہی کہا کہ بیٹا تم پڑھو جتنا پڑھ سکتے ہو۔ میرے والد نے میرے لیے کسی چیز کی کمی نہ آنے دی، لیکن اندر ہی اندر ہیپاٹائٹس سی نے انہیں ختم کر دیا، مگر ہمارے سامنے کبھی ہمت نہ ہاری۔ جب بیماری کی وجہ سے ان کی حالت ایسی ہو گئی کہ سانس لینا بھی مشکل ہو گیا تو مجبوراً مجھے دکان پر بٹھا دیا۔ میں آج یہ سوچتا ہوں کہ اگر میں ٹھیک طرح سے کام کرتا تو اس بنے بنائے کاروبار کو مزید اچھا کر سکتا تھا، مگر اپنی نالائکی کی وجہ سے میں نے سب کچھ ختم کر دیا۔ گھر رہا اور نہ ہی وہ کاروبار۔ اب محنت مزدوری کر کے جب میں اپنی اولاد کی ضروریات کو پورا کرتا ہوں تو مجھے احساس ہوتا ہے کہ میرا والد کتنا عظیم انسان تھا۔ کہ بات کرتے ہوئے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ چائے کا کپ نیچے رکھتے ہوئے بولا کہ مجھے ہمیشہ اپنے والد سے گلے رہے کہ اس نے میرے لیے کچھ نہ کیا، مگر آج میں سوچتا ہوں کہ میں کتنا بد نصیب ہوں کہ جس شخص نے ہماری خوشیوں کے لیے اپنی جان کی پرواہ نہ کی، میں ان کی بیماری کے دنوں میں بھی ان کی ٹھیک طرح سے خدمت نہ کر سکا۔ اس کی بات ختم ہوئی تو مجھے واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ کا وہ فقرہ یاد آ گیا کہ جو ناشکری کا مقام ہے دراصل وہی شکر کا مقام ہے۔ ہم زندگی میں اکثر اپنی ناکامیوں، اپنی نالائکیوں اور اپنے برے حالات کا ذمہ دار دوسروں کو ٹھہراتے ہیں، یہاں تک کہ اپنے والدین اور اپنے بہن بھائیوں کو بھی، مگر کبھی اپنے اندر جھانکنے کی کوشش نہیں کی کہ میری ناکامی اور میرے پیچھے رہنے کی وجہ کہیں میں خود ہی تو نہیں تھا۔ 24 گھنٹوں میں دن اور رات سب کے لیے ایک جیسے ہوتے ہیں، لیکن کسی بھی شعبے میں کامیابی کی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے۔ ہم وہ قیمت ادا کرنے کو تیار نہیں ہوتے۔ ہر کامیاب شخص کے بارے میں ہمارا خیال یہی ہوتا ہے کہ وہ ہمیشہ سے ایسے ہی کامیاب تھا، لیکن حقیقت اس کے برعکس ہوتی ہے۔ ہر کامیاب انسان نے اپنی کامیابی کی قیمت ادا کی ہوتی ہے۔ کامیابی کا مطلب ہر ایک کے لیے مختلف ہوتا ہے۔ کسی کے نزدیک بہت زیادہ پیسہ اکٹھا کر لینا کامیابی ہے تو کسی کے نزدیک سڑکوں پر پڑے لاوارث بچوں کو سہارا دینا، کسی کے نزدیک بڑی بڑی جائیدادیں بنا لینا کامیابی ہے تو کسی کے نزدیک پوری زندگی سائنس لیبارٹریوں میں کام کر کر کے انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرنا۔ لہٰذا مقصد کوئی بھی ہو، اس کے حصول کے لیے محنت، اخلاص اور مستقل مزاجی سے کام کرنا پڑتا ہے۔ اکثر نوجوان کسی بھی شعبے میں کسی کامیاب شخص کو دیکھتے ہیں تو وہ چند ہی دنوں میں وہی مقام حاصل کرنا چاہتے ہیں، مگر یہ نہیں سوچتے کہ اس کامیاب شخص کے پیچھے کتنے سالوں کی محنت ہوگی، اسے کتنا کام کرنا پڑا ہوگا۔ اس دنیا میں آگے بڑھنے کے لیے ہمیں خواب ضرور دیکھنے چاہیے، لیکن ان جاگتی آنکھوں کے خوابوں کو پورا کرنے کے لیے محنت بھی تو کرنی چاہیے، اور ساتھ ہی اس حقیقت کو بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ کوئی بھی شخص جو اپنے والدین اور اساتذہ کا ادب اور احترام نہیں کرتا، وہ جتنا مرضی قابل ہو وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔
میرا ماننا ہے کہ لائکی اور نالائکی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ در حقیقت کامیاب لوگوں کو محنت کے ساتھ ساتھ کسی کی دعا لگ جاتی ہے، چاہے وہ دعا والدین کی ہو، اساتذہ کی، یا پھر کسی اس شخص کے دل سے نکلی ہوئی دعا جس کے لیے آپ نے کبھی زندگی میں کوئی آسانی پیدا کی تھی۔ آج کل کی نوجوان نسل راتوں رات عزت، دولت اور شہرت چاہتی ہے۔ ان سب چیزوں کی خواہش بری بات نہیں، لیکن یہ بھی سوچنا چاہیے کہ ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے۔ انسان کے بس میں صرف محنت کرنا ہے، باقی سب وقت پر چھوڑ دینا چاہیے۔ جب اللہ کرم کر دیتا ہے تو سب کچھ مل جاتا ہے، اس لیے کسی بھی کام میں جلدی ٹھیک نہیں ہوتی۔ میں نے اکثر ایسے بچوں کو بھی دیکھا جن کو بچپن ہی میں کسی وجہ سے شہرت مل گئی، مگر جب وہ جوان ہوئے تو ان کی شہرت ختم ہو چکی تھی۔ اور اکثر لوگ ایسے بھی دیکھے جن کو عروج 40-50 سال کی عمر کے بعد ملا، مگر ان کی وہ عزت اور شہرت ہمیشہ قائم رہی۔ لہٰذا رب سے وہ عروج مانگیں جو ہمیشہ رہنے والا ہو، چاہے وہ عمر کے کسی بھی حصے میں ملے۔ بس ہم جو بھی کام کر رہے ہیں خلوص نیت کے ساتھ کرتے رہیں، اپنے ساتھ جڑے لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرتے رہیں۔ اپنی ناکامی اور نالائکیوں کا ذمہ دار کبھی دوسرے کو نہ ٹھہرائیں۔ جتنا جلدی ہو سکے خود کو پہچان لیں، اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے اور سوائے پچھتاوے کے کچھ نہ بچے۔ لہٰذا مٹی کی ڈھیری پر رونے سے بہتر ہے کہ ہر انمول رشتے کی اس کی زندگی میں ہی قدر کر لی جائے، تاکہ دنیا بھی سنور جائے اور آخرت بھی۔